الرحمن الرحیم۔ یونیک آن لائن لیکچرز کے سلسلے میں میں ہوں محمد علی ڈار، شعبہ اردو کی جانب سے آپ سے مخاطب ہوں بیٹا۔ یقیناً آپ تمام بچے اپنے اپنے گھروں میں خیر و عافیت سے ہوں گے، اور جو درس و تدریس کا سلسلہ یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز نے شروع کیا ہے اس سے یقیناً آپ مستفید ہو رہے ہوں گے، اور یقیناً بیٹا آپ کا فرض بنتا ہے، آپ کا حق بنتا ہے کہ ہم اپنی بات آپ تک پہنچائے۔ ادارہ اس میں اپنی جانب مکمل آپ کی رہنمائی کر رہا ہے۔ اب آپ کا کام ہے بیٹا گھر بیٹھے ان لیکچر سے ان کو سننا، ان پہ جو ہدایات آپ کو یہاں سے دے رہے ہیں بیٹا اس پہ عمل کرنا۔ تو آپ یقیناً عمل بھی کرتے ہوں گے۔ اچھے بچے جو ہیں وہ اپنے اساتذہ کی بات، اپنے بڑوں کی بات کو بڑی توجہ سے سنتے بھی ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ تو میرا بیٹا اس پہ آپ کام کرتے رہیے۔ تو آج ہم اپنے اس لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ایک نیا ٹاپک ڈسکس کیا جائے گا آپ سے کلاس میں۔ آج بیٹا ہم نے ایک جو بی پیپر سائٹ سے ہم آج ایک ٹاپک ڈسکس کریں گے تاکہ آپ کا تھوڑا سا فلیور چینج کیا جائے۔ بیٹا ہم لوگ اب جا رہے ہیں، ایک سوال ہمیں آتا ہے بورڈ میں، 10 نمبر کا سوال ہے، پیپر پیٹرن میں آپ کو میں نے بتایا تھا، وہ ہے مکالمہ نویسی، روداد نویسی اور روزنامچہ نویسی۔ یعنی یہ 3 ٹاپکس ہیں ہمارے، یہ ان سین کویسچن ہوتا ہے۔ یہ ہم نے ان میں سے کچھ 2 بورڈ میں پیپر میں آئیں گے، یعنی 3 ٹاپک ہیں ہمارے بورڈ میں بیٹا، ان میں سے 2 ٹاپک آئیں گے اور اس میں سے ہم نے ایک کرنا ہوگا۔ میں اس کی اگزامپل آپ کو دے دیتا ہوں۔ پیپر میں سوال آتا ہے کہ 2 دوستوں کے درمیان مہنگائی کے موضوع پر مکالمہ لکھیں یا ایک طالب علم کا روزنامچہ لکھیں۔ تو روداد نہیں آئے گی پیپر میں، روزنامچہ آ جائے گا۔ اسی طرح یا مکالمہ آیا تو روداد نہیں آئے گی، تینوں میں سے۔ اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی محفل مشاعرہ کی روداد لکھیے، ساتھ جو ہے 2 دوستوں کے درمیان فیشن کے موضوع پر مکالمہ لکھیے، تو اس طرح روزنامچہ نہیں آئے گا۔ تو ہم نے دونوں میں سے یا کا لفظ ہوگا، چوائس ہوگی، ایک کویسچن کرنا ہے۔ یہ 10 نمبر کا بورڈ کا کویسچن ہے ہمارا۔ ہم ان تینوں پورشنز کو سٹیپ بائی سٹیپ ڈسکس کریں گے۔ ہم آج ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، ہم شروع کریں گے روزنامچے سے۔ بورڈ میں مکالمہ بھی کریں گے، بورڈ کی تیاری کے لیے بیٹا روداد بھی کریں گے اور روزنامچہ بھی کریں گے، کیونکہ ان تینوں میں سے کوئی 2 آئیں گے اور ایک ہم نے کرنا ہوگا۔ تو ہم نے اب تیاری کرنی ہے سٹیپ بائی سٹیپ۔ تو اب ہم اس منتھ میں کوشش کریں گے کہ یہ والا جو ہمارا پورشن ہے اس پورشن کو ہم ڈسکس کریں۔ تو بیٹا آج ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں روزنامچے سے۔ تو آئیے اپنے روزنامچے کا ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں اپنے لیکچر میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز لاہور کے آن لائن لیکچرز میں آپ تمام بچوں کو خوش آمدید۔ سال اول کا بی پورشن حصہ بی میں بیٹا ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اپنا آج کا جو ٹاپک ہے فرسٹ ایئر کے طلباء، روزنامچہ۔ روزنامچہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے روز کا حساب لکھنا یا ڈائری لکھنا۔ روزنامچہ ایک کریٹیو رائٹنگ کے زمرے میں آتا ہے، یعنی یہ ہم نے اپنی ذاتی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے، اپنی تحریر کو، اپنی یادوں کو لکھنے کے لیے ہم ڈائری لکھتے ہیں۔ پرانے وقتوں میں بڑے بڑے بادشاہ لکھتے رہے ہیں، شہنشاہ جہانگیر اور اس کے جہانگیری، یعنی جہانگیر بادشاہ بھی اپنی ڈائری لکھا کرتا تھا، اہم واقعات اپنی زندگی کے اس نے لکھے اپنی ڈائری میں۔ اسی طرح بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے نامی گرامی شاعر، ادیب، بڑے بڑے سیاستدان، بڑی بڑی شخصیات جو ہیں وہ روزنامچہ اپنی ڈائریاں لکھتے تھے، اور یہ ان کا ایک میموریز میں، اس کی یادوں کا ایک حصہ بن جاتا تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ جب ماضی میں انسان اپنی ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو اس دور کو وہ ریکال ہو جاتا ہے۔ تو بورڈ میں آپ کو روزنامچہ نویسی لکھنے کا ایک ہمارا پورشن ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا مکالمہ روداد کے ساتھ آپ کو ایک روزنامچہ بھی آ سکتا ہے پیپر میں 10 نمبروں کے لیے۔ تو بیٹا روزنامچہ جو ہے اس کو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ یہ کیسے لکھا جاتا ہے۔ اس کی چند بنیادی ہدایات آپ کو دی جائیں گی
کہ روزنامچہ، تاکہ جب آپ بورڈ کے پیپر میں جب گھر بیٹھ کے تیاری کریں، نوٹس میں سے دیکھیں، تو آپ میرا بیٹا ان چیزوں کا خیال رکھیں، تاکہ جب آپ اگر روزنامچہ کا سوال اٹیمپٹ کرتے ہیں، روزنامچہ ایک ایسا کویسچن ہے جو کم وقت میں ہمیں بہتر تھوڑے لکھ کر مناسب نمبر مل جاتے ہیں۔ عمومی طور پر مکالمہ اور رداد کا امتحان میں آنے کا امکان کمپیریٹیولی زیادہ ہوتا ہے، لیکن ایک سوال جو کہ سلیبس کا حصہ ہے اس کو نظر انداز کسی صورت بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو سب سے پہلے بیٹا ہم آج اس کی ضروری ہدایات دیکھتے ہیں۔ روزنامچہ لکھنے کے لیے بیٹا آپ کو یہ جو ضروری ہدایات ہیں اس کو آپ ذہن نشین کر لیجئے گا۔ جب اگر آپ کبھی بھی جب آپ اس کی تیاری کریں سوال کی، تو ان ہدایات کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو بیٹا سب سے پہلا پوائنٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں، پھر آگے چل کے ہم روزنامچے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے جی روزنامچے کی طوالت۔ بچے کے ذہن میں سب سے پہلا یہ سوال ہوتا ہے کہ سر یہ کتنی لینتھ ہونی چاہیے، یعنی امتحانی کاپی کے کتنے صفحات میں نے لکھنے ہیں۔ تو بیٹا روزنامچہ جو ہے عمومی طور پر تو ایک پیج کا بھی بہت ہوتا ہے۔ ایک دن میں اگر کوئی شخص اپنے ایک دن کے واقعات لکھتا ہے تو ایک دن کے پورے دن کے جو واقعات لکھتا ہے تو اس کے اندر وہ ایک روزنامچے کی طوالت تو ایک پیج بھی مناسب ہے، 1 سے 1.5 پیج بھی، لیکن کیونکہ یہ 10 نمبر کا سوال ہے اس لیے اس کی کم سے کم جو طوالت ہے اس نمبروں کے حصول کے لیے امتحانی نقطہ نظر سے آپ 2 صفحات بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو 2 صفحات تک آپ اس کو لکھیں گے اگر آپ پیپر میں یہ سوال اٹیمپٹ کر رہے ہیں تو 1.5 سے 2 تک آپ ضرور جائیں گے میکسیمم، اس سے زیادہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ تو ایک تو طوالت ہم نے طے کی کہ اگر بورڈ میں آپ روزنامچے کے سوال کو اٹیمپٹ کریں گے تو اس کی طوالت جو ہے کم از کم 2 صفحات ضرور ہوگی، اس سے آگے بھی نہیں جانا اور اس سے پیچھے بھی آنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا پوائنٹ بیٹا روزنامچے کا آغاز۔ روزنامچہ لکھنے کا طریقہ کار، اس کا آغاز دائیں طرف تاریخ لکھ کے کریں گے، یعنی جب بھی آپ روزنامچہ لکھیں گے، اب روزنامچہ جو ہوتا ہے بیٹا وہ مختلف شخصیات کے بارے میں ہوتا ہے، تو اس میں آپ نے یہ خیال رکھنا ہے تو جو بھی روزنامچہ لکھیں گے اس میں آپ نے سب سے پہلے اس کے دائیں طرف ٹاپ پر، مثلا آپ نے لکھا ایک طالب علم کا روزنامچہ تو اس کے دائیں طرف آپ پیج کے آپ لکھیں گے تاریخ، اور تاریخ لکھنے کا یہ میتھڈ یہ اس سلائیڈ میں بیٹا آپ کے سامنے موجود ہے۔ بالکل اسی طرح جو بھی تاریخ آپ لکھیں گے اس میں ان چیزوں کا خیال رکھیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے دن بتانا ہے کہ روزنامچہ ایک دن کا احوال ہوتا ہے، تو ایک دن کے احوال میں آپ نے سب سے پہلے بتانا ہے بیٹا بدھ 5 مئی، دوسرا اس کی تاریخ بتانی ہے، پھر مہینہ بتانا ہے اور پھر سن بتانا ہے۔ یعنی تاریخ لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دن بھی بتائیں گے، تاریخ بھی بتائیں گے کہ آج تاریخ کیا ہے، اور پھر اس کا مہینہ بھی بتائیں گے اور سال بھی بتائیں گے، تاکہ ایک دن کا روزنامچہ یاد رکھیے بیٹا ایک دن کا ہوتا ہے۔ روزنامچہ اگر 7 دنوں کا لکھیں گے، پیر منگل بدھ جمعہ جمعہ ہفتہ، تو یہ ہفتہ نامچہ ہو جائے گا۔ تو یہ ہم نے روزنامچہ جو ہے وہ ایک دن کے واقعات کو ہی لکھنے کا نام ہے، لہٰذا اس دن کے اوپر ہم تاریخ لکھ دیتے ہیں، اس کی ڈیٹ سب سے پہلے اوپر ہم لکھیں گے۔ اس کے بعد بیٹا تیسرا پوائنٹ، روزنامچے میں زبان و بیان سادہ ہوگی۔ روزنامچے کی زبان و بیان میں زیادہ بناوٹ نہیں ہوتی بیٹا، زیادہ مشکل الفاظ استعمال نہیں کیے جاتے، ایک سادہ مختلف کردار ہوتے ہیں۔ روزنامچے کی جو لکھنے والے جو لوگ ہیں وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں، تو ان کی زبان سادہ ہی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی ادیب لکھ رہا ہے، کوئی شاعر لکھ رہا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ ادبی زبان استعمال کرے اپنے روزنامچے میں، لیکن یہ بھی اس کی ذاتی نوعیت کی تحریر ہے، اس میں بھی وہ بہت زیادہ بناوٹ کا خیال نہیں رکھے گا، سادگی کا عنصر اس کے اندر ایک نمایاں رہے گا۔ تو روزنامچے کی زبان و بیان بیٹا ہمیشہ سادہ ہونی چاہیے، زیادہ بناوٹی جملے نہ ہوں اور یہ حقیقت کے قریب ہو۔ روزنامچے کا چوتھا پوائنٹ دیکھیے بیٹا جس کا ہم نے خیال رکھنا ہے روزنامچے میں، روزنامچے کے واقعات میں حقیقت کا رنگ نمایاں ہو اور کردار سے مطابقت رکھتا ہو۔ یہ بات جیسے میں نے بتائی کہ روزنامچہ ایک دن کے واقعات ہوتے ہیں اور لکھنے والا کوئی ایک فرد ہوگا، ایک کردار ہوگا،
مثلاً استاد کا روز نامچہ، طالب علم کا روز نامچہ، ڈاکٹر کا روز نامچہ، وکیل کا روز نامچہ، سیاستدان کا روز نامچہ، تو جیسا کردار ہوگا اس کے مطابق ہی روز نامچہ لکھا جائے گا، یعنی کردار کا عکس اس کے روزمرہ واقعات اور معاملات میں ہونا چاہیے، یعنی روز نامچے کے جو واقعات ہوں گے وہ اس کردار کو ریفلیکٹ کرتے ہوں گے۔ دیکھیں بیٹا، اگر طالب علم ہے تو وہ طالب علم کے ایک دن کے معمولات کیسے ہو سکتے ہیں، تو وہ اس کے گرد گھومے گا، کالج جانا، تیاری کرنا، لیکچرز لینا، پڑھنا۔ اگر ڈاکٹر ہے تو پھر اس کردار کے جو واقعات ہوں گے، اس کی جو باتیں ہوں گی، اس کا جو ایک دن کے جو اہم واقعات ہوں گے وہ بیٹا اس کردار کے مطابق ہوں گے، یعنی ڈاکٹر کا ذاتی زندگی کی باتیں بھی ہو سکتی ہیں، اس کے مریضوں کے علاج معالجے یا کسی مشکل آپریشن یا ایمرجنسی کا کوئی بات ڈسکس کر سکتا ہے، وہ آگے چل کے بھی ہم پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد حقیقت کا رنگ نمایاں ہوگا، یہ بناوٹی نہیں ہوگا، جو بھی کردار ہوگا وہ اس زندگی کا ایک چلتا پھرتا جیتا جاگتا کردار ہے، خیالی کردار نہیں ہوتے اس میں، روز نامچے میں خیالی باتیں نہیں ہوتی، زندگی کے اندر حقیقی واقعات کو ہی ڈسکس کیا جاتا ہے۔ تو بیٹا روز نامچے میں واقعات کے اندر حقیقت نگاری ہمیں نظر آنی چاہیے۔ تو یہ ایک بات آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ حقیقت نگاری ہوگی، حقیقت میں مبنی واقعات ہوں گے اور کردار کے مطابق ہوں گے، بناوٹ اس میں نہیں ہوگی۔ پانچواں پوائنٹ بیٹا دیکھیں اپنا، روز نامچے میں ایک دن کے اہم امور، صرف ایک دن کے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آپ نے ایک دن کے واقعات لکھنے ہیں، اس سے زیادہ دنوں کا ذکر نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم نے ایک دن کی تاریخ لکھی ہے۔ مثلا ہم نے لکھا بیٹا بدھ 5 مئی، تو پھر ہم بدھ، جمعہ، جمعہ، ہفتہ جو بھی دن رکھیں گے ہم اس ایک دن ہی کی بات کریں گے، اس میں اگلے دن کی باتیں نہیں کریں گے۔ یہ دن کے ہمیشہ یاد رکھیں، یہ اختتام پر لکھا جاتا ہے، رات کو جو وقت ہوتا ہے آخر میں لکھا جاتا ہے، دن گزرنے کے بعد روز نامچہ تحریر کیا جاتا ہے۔ جب سارا دن انسان ایک دن مکمل صبح سے لے کر سونے سے قبل گزار لیتا ہے تو اس دن کے مطابق ہوتا ہے۔ تو اس لیے بیٹا ایک دن کے واقعات جو ہیں ان اہم امور چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو اہم امور اور واقعات کا جامع انداز میں ذکر کرنا ہے۔ اب واقعات تو بہت سے ہوتے ہیں، چھوٹے بھی ہوتے ہیں، اہم بھی ہوتے ہیں، غیر اہم بھی ہوتے ہیں۔ دن میں ہم تقریباً ایک 24 گھنٹے کا ایک مکمل اگر دن اور رات کو ملا لیں تو 24 گھنٹے ہوتے ہیں، لیکن اگر ایک بندہ صبح 5 بجے فجر کی نماز سے لے کر رات 10-11 بجے تک سوتا ہے تو یہ 15-16 گھنٹے 17 گھنٹے جو انسان جو جاگتا ہے تو یہ اس کا ایک دن کا ایک پورا ایک دورانیہ ہوتا ہے بیٹا۔ تو اس دورانیے کے اندر اس نے جو بھی واقعات گزر رہے ہیں اگر اس کو تحریر کرنے بیٹھ جائے وہ تو ایک 100 صفحات بن جائیں گے، لیکن کیونکہ ہم نے صرف اس کے اہم امور کو جامع انداز میں یعنی مجموعہ لکھنا ہے، اس کو ہم نے اس کے جو مین پوائنٹس ہیں وہ ڈسکس کرنے ہیں، تفصیلات، وضاحت، تشریح اس میں نہیں کرنی، اہم نکات کا ذکر کرنا ہے کہ یہ واقعہ ہوا اور چند سطور میں اس کے متعلقہ ڈسکس کر کے یعنی اس کو آپ وائنڈ اپ کر دیں گے، پھر اگلی بات کریں گے۔ تو یہ خیال رکھیے گا جامع انداز ہوتا ہے مدلل، یعنی آپ بہت زیادہ وضاحتیں نہ کریں اس میں، اس کو مختصراً بیان کریں۔ تو میرا بیٹا یہ خیال رکھنا ہے کہ روز نامچہ ایک دن کے اہم امور ہوں گے، ایک سے زیادہ دن نہیں ہوں گے، دوسرا جامع انداز اختیار کیا جائے گا، اور ترتیب کا بھی خاص خیال رکھیں، یعنی ترتیب بڑی امپورٹنٹ ہے اس میں۔ بیٹا دیکھیں اس ترتیب میں صبح، دوپہر، شام اور رات، دیکھیں بیٹا صبح اٹھنے سے لے کر دوپہر تک کے واقعات، اہم واقعات، دوپہر سے لے کر شام تک کوئی بات ہوئی ہے نمایاں واقعہ جس کو ایک روز نامچہ لکھنے والا اپنے روز نامچے میں تحریر کرتا ہے، تو بیٹا یہ اس کے بعد شام تک کا کوئی اہم واقعہ، پھر اس کے بعد رات کو کوئی اہم واقعہ ہوا، تو دن کے جو چاروں حصے ہیں ان چاروں کو ڈسکس کریں گے۔ تو اب رات ہو گئی ہے، اب ہم سونے جا رہے ہیں، تو اب ہم اپنی ڈائری لکھنے بیٹھتے ہیں، تو یہاں ہم اپنا ڈائری لکھیں گے تو روز نامچہ لکھا جاتا ہے۔ ان چاروں نکات پہ ہم ترتیب سے گزریں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا بیٹا کہ آپ دوپہر کے واقعات کو رات میں ڈسکس کریں، آگے پیچھے کر دیں، اور صبح کو آپ بعد میں ڈسکس کریں۔ جب بھی روز نامچہ لکھا جائے گا اس میں اس بات کا بیٹا خاص خیال رکھا جائے گا کہ آپ جو روز نامچہ لکھ رہے ہیں اس میں واقعات کی ترتیب بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ صبح اٹھے، نماز پڑھی، ناشتہ کیا، آپ کالج چلے گئے، وہاں پھر کوئی اہم بات ہوئی، پھر یا ناشتہ آج بڑا مزے کا تھا وہاں بات کر لیں، یعنی آپ اس کے ساتھ چلیں گے۔ پھر دوپہر کو ہو گئی، پھر گھر آ گئے، پھر شام ہوئی، پھر دوست ملے، پھر رات ہوئی، پھر یہ
کہیں بازار گئے، جو بھی کیا، تو یہ آپ کو ترتیب سے لکھنا ہے. آپ پہلے بازار لکھ دیں، پہلے آپ بازار گئے تھے اور بعد میں کہ میں نے ناشتہ کیا، تو یہ بیٹا آپ کے نمبر اس میں کٹ جائیں گے. بیٹا اس چیز کو ایگزامنر بڑی غور سے دیکھتا ہے. اس پوائنٹ کو آپ نے بڑا اپنے ذہن میں پختہ رکھیے کہ یہ واقعات ترتیب سے ہوتے ہیں، اس کی ترتیب خراب نہیں کرنی. بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ آپ کے یاد رکھنے کے لیے. چھٹا پوائنٹ بیٹا اس میں آپ دیکھیں، روز نامچہ ذاتی نوعیت کی تحریر ہے. ظاہری بات ہے کہ ہر شخص کی ایک ذاتی ڈائری ہوتی ہے، یہ اس کی پرسنل چیز ہے، یہ اس کی پرسنل ایک سیکرٹ چیز ہے جس کو وہ لکھتا ہے رات کو بیٹھ کے اپنی زندگی کی باتیں، اپنی روزمرہ زندگی کی باتیں. تو جو روز نامچہ ہے وہ ذاتی نوعیت کی تحریر ہے. اس میں لکھنے والا اپنے مشاہدات اور تاثرات مختصراً بیان کرے. یعنی جو بھی مشاہدہ ہوتا ہے آبزرویشنز، جو اس نے دن میں دیکھا، جو اس نے محسوس کیا، جو اس کی فیلنگز ہیں، اس کے تاثرات ہیں، اس کی سوچ ہے کسی چیز کے بارے میں، تو اس کو مختصراً بیان کرنا ہے. تفصیلاً بیان نہیں کیا جاتا روز نامچے میں، تفصیل نہیں ہوتی بیٹا، یہ مختصر اس کا بیان ہوتا ہے. اور اظہار کے لیے کوئی شعر، آیت، حدیث، قول یا دعا بھی لکھ سکتے ہیں. یعنی آپ کے سامنے جو بھی آپ نے ایک دن گزارا، اس کے اندر آپ نے جو دیکھا، اس کے اندر آپ نے فرض کیجئے آپ نے کسی کو رشوت لیتے ہوئے دیکھا، تو آپ کو بڑا افسوس ہوا کہ ہم مسلمان ہیں تو یہ صاحب جو ہیں یہ ناجائز ذرائع سے کام کر رہے ہیں. تو اب وہ اگر اپنے روزنامچے میں لکھ دیتا ہے کہ میں نے وہاں محسوس کیا کہ ہمارے نبی کا حکم تھا کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں، تو یہ آپ اس میں یہ چیز مارکر سے لکھ سکتے ہیں. یعنی آپ اپنے اظہار، تاثرات اور جذبات اور فیلنگ کو ایکسپریس کرنے کے لیے آپ کوئی آیت، کوئی حدیث، اگر آپ مایوس ہیں تو آپ امید پہ دنیا قائم ہے کہ جیسی کوٹیشن کال لکھ سکتے ہیں. تو آپ اس طریقے سے اپنے روزنامچے کو خوبصورت بنا سکتے ہیں کہ جس میں آپ اپنے تاثرات کو اچھے انداز میں بیان کریں، تاکہ بات کو وضاحت کی بجائے ایک دو جملوں میں یا کسی ریفرنس کی شکل میں، کسی دعا کی شکل میں، کسی حدیث کی شکل میں، کسی آیت یا شعر کے یا مصرے کی شکل میں سمٹ کر آ جائے، اور آپ کو وہ نقطہ ہمیشہ آپ کی یادوں کا حصہ بن جائے جو آپ کے جذبات اور تاثرات اور مشاہدات کی نمائندگی کر سکے. اور ساتواں بیٹا پوائنٹ ہے کہ جب آپ روز نامچہ لکھیں گے تو اس میں جو بھی اہم نکات ہوتے ہیں، کوئی اہم بات ہوتی ہے، کوئی اہم وقت ہوتا ہے، اس کو آپ بیٹا مارکر سے نمایاں کر سکتے ہیں. جس طرح ہم پریزنٹیشن اس کی بناتے ہیں تو اہم نکات میں سے کچھ 6-7 جہاں پر بھی آپ مناسب سمجھیں، اس کی ضرورت جس طرح ہو. اگر کوئی آیت لکھ رہے ہیں، کوئی شعر لکھ رہے ہیں تو اس کے اندر علامات کا بھی بیٹا خیال رکھیے اور اس کے اندر آپ مارکر یوز کیجئے. تو آپ اس کو اس کی جو پریزنٹیشن ہے، اس کو جو پریزنٹ کرنے کا طریقہ ہے، اس میں اہم نکات کو آپ مارکر لگا کر نمایاں کریں گے تاکہ دیکھنے والے پر اس کا اچھا تاثر پڑے. تو ظاہری بات ہے بیٹا یہ 10 نمبر کا سوال ہوگا. اگر آپ بورڈ کے اس حصے میں سے آپ روزنامچہ سلیکٹ کرتے ہیں اٹیمپٹ کرنے کے لیے، تو اس کے اندر آپ اگر ان ہدایات کو ذہن میں رکھیں گے، طوالت 2 پیج تک میکسیمم جائیں آپ، منیمم میکسیمم اس کا ایک ہی ہے. روزنامچے کا ڈیٹ لکھنا نہ بھولیے، نمبر نہیں ملے گا ورنہ کٹ جائے گا ایک نمبر یہاں سے بیٹا. اسی طرح زبان اس کی ہے، واقعات ہے، کردار ہے، ترتیب ہے، ٹھیک ہے، مشاہدات اور فیلنگز کو بیان کرنے کے لیے حوالہ جات ہیں، اہم مارکر ہے. تو یہ تمام چیزوں کو آپ نے بیٹا مد نظر رکھنا ہے. اب ہم چلتے ہیں اگلے حصے کی طرف. ہم اپنے فرسٹ 50% میں کچھ مکالمے پڑھتے ہیں اور ان کو ترتیب سے دیکھتے ہیں کہ یہ مکالموں میں جو ہم نے ہدایات ہمیں یہاں دی گئی ہیں، جو طریقہ کار آپ کو یہاں بیٹا بتایا گیا ہے، بالکل اسی کا عکس آپ کو وہاں پر دکھائی دے گا. تو ہم چلیں آج اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں ایک طالب علم کے روز نامچے سے. پہلا روز نامچہ، سیاستدان کا روز نامچہ بیٹا ہم یہاں سے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. منگل 3 جولائی 2020. سیاستدان ایک پولیٹیکل شخصیت ہوتا ہے جو سماجی کام کرتا ہے، ایک لیڈر ہوتا ہے. یہ اس کا ایک روز نامچہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں بیٹا. سب سے پہلے دائیں طرف آپ نے دیکھا ٹاپ پر یہ ڈیٹ لکھی ہوئی ہے، دن بھی لکھا ہوا ہے منگل، تاریخ 3 جولائی ہے،
مہینہ جولائی کا ہے اور سن لکھا ہوا ہے، بیٹا یہ چاروں چیزیں لکھنی ہیں۔ بعض طالب علم جو ہیں وہ صرف 3 جولائی 2020 لکھ دیتے ہیں، بیٹا دن کا ذکر بہت ضروری ہے، کیونکہ روز نامچہ ایک دن کی ہی واقعات ہوتے ہیں، تو اس دن کا وہاں ذکر ہونا پیر منگل بدھ جمعرات ضروری ہوتا ہے، جیسے آپ کو ہدایات میں بتایا، اور دائیں طرف لکھنی ہے جیسے یہ نوٹس میں لکھی ہوئی ہے، اسی کے مطابق بیٹا آپ لکھیں گے۔ اب ہم سٹیپ بائی سٹیپ اس کو پڑھتے ہیں۔ بیٹا سیاست کا تعلق ظاہری بات ہے الیکشن سے ہوتا ہے، تو الیکشن سے پہلے تھوڑا عرصہ اور بعد میں تھوڑے دن گہما گہمی رہتی ہے، ظاہر ہے وہ عمومی دنوں میں نہیں رہتی، لیکن جو فرد سیاست سے وابستہ ہو اس کا تعلق عام لوگوں سے ہمیشہ رہتا ہے۔ ظاہری بات ہے سیاستدان کا تعلق اپنے علاقے کی لوگوں کی خدمت کرنا ہے، اس لیے ہاں ایک سیاستدان جب اپنا روز نامچہ لکھتا ہے تو اس میں ڈیفینیٹلی اس نے پہلے الیکشن کا ذکر کیا، اس کے بعد الیکشن کے بعد گہما گہمی اور لوگوں کے ساتھ میل جول کی بات کی۔ چنانچہ آج معمول کے معاملات نپٹانے کے بعد، یعنی صبح وہ اٹھا اب تو معمول کے معاملات نپٹانے کے بعد اپنے دفتر پہنچا ہی تھا کہ چند لوگ افراتفری کے عالم میں دفتر آ پہنچے۔ معلوم ہوا کہ مخالف پارٹی سے ان کا جھگڑا ہو گیا ہے، یعنی دوسری مخالف پارٹی کے ساتھ کچھ جھگڑا ہو گیا ہے، اور معاملہ پولیس تک جا پہنچا ہے۔ پولیس فریقین کے چند افراد کو گرفتار کر کے تھانے لے گئی تھی۔ آنے والے لوگوں کا مطالبہ تھا کہ ان کے ساتھ تھانے جاؤں اور ان کے عزیزوں کو پولیس کی گرفت سے آزاد کرواؤں۔ ظاہری بات ہے علاقے کے لوگ ہیں، ان کا کوئی جھگڑا ہو گیا آپس میں مخالفین کا، اس میں ان کے جو عزیز و اقارب ہیں وہ اپنے اس لیڈر کے پاس آتے ہیں، اس پولیٹیکل ورکر کے پاس آتے ہیں اور ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ چلیں تاکہ ہمارے لوگ جو گرفتار ہوئے ہیں ان کو انصاف مل سکے۔ معاملے کی نوعیت اس اعتبار سے زیادہ سنگین نہیں تھی کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا، یعنی جھگڑا ہوا تھا لیکن کوئی خدا نخواستہ بڑا حادثہ رونما نہیں ہوا۔ بہرحال میں ان لوگوں کے ہمراہ تھانے پہنچا۔ پولیس نے گرفتار شدہ افراد کو حوالات میں بند کر رکھا تھا، تو یہ آپ پیراگراف بنا کر بھی یوں لکھ سکتے ہیں۔ ڈی ایس پی صاحب سے ملاقات ہوئی تو معلوم ہوا ابھی تک باقاعدہ ایف آئی آر نہیں کاٹی گئی۔ ایف آئی آر بیٹا جو پولیس کا جو ایک جو ریکارڈ ہوتا ہے کسی بھی لیگل ورک جو ہوتا ہے اس کو ایف آئی آر ایک ہوتی ہے، پولیس کی ایک رپورٹ ہوتی ہے، وہ درج کر لی جاتی ہے تاکہ اس پر مقدمہ چل سکے۔ تو ابھی ایف آئی آر نہیں کٹی تھی، صرف جھگڑے پر لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ ان کا موقف تھا کہ بہتر تو یہی ہے کہ فریقین صلح کر لیں اور معاملہ یہیں ختم ہو جائے، کیونکہ قانونی چارہ جوئی کے بعد بھی یہی کچھ ہونا ہے۔ جس فریق کے ساتھ میں گیا تھا وہ صلح کرنے پر راضی ہو گئے، لیکن مخالف فریق اس کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا۔ جو دو پارٹیاں آپس میں لڑ پڑی تھیں ان میں سے ایک فریق تو راضی تھا، دوسرا فریق اس پر راضی نہیں ہو رہا تھا۔ ایک طویل بحث و مباحثہ ڈبیٹ ہوئی بہت طویل کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ وہ بھی صلح پر راضی ہو گئے، اور یوں پولیس نے گرفتار شدہ افراد کو رہا کر دیا۔ یعنی ایف آئی آر کٹنے سے پہلے ان دونوں فریقین نے ایک صلح پر راضی ہو گئے تھے، دوسرے کو سمجھایا بجھایا اور بالآخر ایک صلح صفائی والا معاملہ کر لیا گیا۔ تو جب دو بھائی لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کرا دو تو یہ زیادہ اچھی بات ہے۔ تو یہ معاملہ نپٹاتے دوپہر ہو گئی۔ اب صبح سے دوپہر ہو گئی، میں کھانا کھانے گھر آ گیا، نماز عصر پڑھ کے دوبارہ دفتر پہنچا۔ آج پارٹی تنظیم کی میٹنگ تھی، یعنی یہ دوسری اہم بات اس میں پارٹی کی، یہ نیکسٹ پیراگراف میں یہ میٹنگ والی بات آ گئی۔ تو صلح کروائی اور اس کے بعد میٹنگ ہوئی۔ جلد ہی سارے عہدیدار جمع ہو گئے، یعنی پارٹی کے جو عہدیدار تھے، سیکٹری، ڈپٹی، جو خزان، جو بھی ان کے ورکرز ہیں جن کی ایک ٹیم بنی ہوتی ہے، تو جلد ہی باقی عہدیداران جمع ہو گئے۔
عہدیدار کی جمع ہو گئے سارے۔ میٹنگ میں اس امر پر غور کرنا مقصود تھا کہ کس طرح پارٹی منشور کے مطابق لوگوں کو سہولیات اور ان سے کیے گئے وعدوں کو پورا کیا جائے۔ یعنی الیکشن ختم ہو گیا تو اب لوگوں کے جو ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے الیکشن سے پہلے ان کی تکمیل کے لیے لاہے عمل کے لیے میٹنگ کی جا رہی ہے پارٹی کے عہدیداران کے ساتھ۔ تو یہ ایک اہم واقعہ ہوا دوپہر کھانا کھانے کے بعد جب وہ واپس دفتر پہنچے۔ بہت سی کارآمد تجاویز سامنے آئیں جنہیں تحریری صورت دے کر پارٹی کی صوبائی قیادت کے روانہ کر دیا گیا۔ یعنی جو بھی میٹنگ میں جو میٹنگ منٹس تھے، جو فیصلے ہوئے، جو مشاورت ہوئی، اس کو اگلی میٹنگ یعنی صوبائی قیادت کے ساتھ ان کو بھیج دیا گیا، ان سفارشات کو کہ اس علاقے میں یہ ہم نے کام کرنے ہیں۔ اس کے بعد بیٹا شام کو اگلا پیراگراف دیکھیے، پیراگراف نمبر 3 پہ آئیے۔ تو شام کو جمہوریت اور عصر حاضر کے موضوع پر ایک سیمینار تھا جس میں مجھے بھی اظہار خیال کی دعوت دی گئی تھی۔ سیاسی لیڈرز کو، سیاسی ورکرز کو، جو ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں ان کو اس طرح کی تقریبات میں مدعو کیا جاتا ہے۔ تو جناب سیاستدان اپنی ڈائری میں، اپنے روز نامچے میں لکھتے ہیں کہ مجھے بھی ایک سیمینار پر اظہار خیال کا موقع ملا۔ میں مقررہ وقت پر پریس کلب پہنچ گیا، لیکن ہمارے یہاں ابھی مقررہ وقت پر تقریبات شروع کرنے کی روایت قائم نہیں ہو سکی۔ اس فرصت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چند سینئر صحافیوں سے حالات حاضرہ پر گفتگو ہوئی، یعنی کرنٹ افیئر کے اوپر جو صحافی ہوتے ہیں، جرنلسٹ ہوتے ہیں، ان سے وہاں ملاقات ہوئی۔ پریس کلب بیٹا صحافیوں کی بیٹھنے کا ایک مرکز ہوتا ہے جہاں تمام صحافی بیٹھتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، ان کا ایک کلب بنا ہوا ہے۔ ان سے حالات حاضرہ پر گفتگو کرتا رہا۔ سیمینار میں بیشتر مندوبین کی رائے یہ تھی کہ عصر حاضر جمہوریت ہی وہ نظام حکومت ہے جس میں لوگ زیادہ بہتر زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ یعنی اس سیمینار کے اندر جو جمہوریت اور نظام حکومت کے بارے میں تھا، اس کے اندر جو لوگ وہاں ایڈریس کیا، جن لوگوں نے بھی، دوسرے بھی لوگ آئے ہوئے تھے، ان سب کا یہ نقطہ متفق تھا، سب لوگ اس بات پر کہ لوگوں کہ جو سب سے بہترین نظام جو عصر حاضر یعنی موجودہ دور میں جمہوریت ہی وہ نظام حکومت ہے جس میں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بہتر زندگی بسر کر سکتے ہیں اور ان کے حقوق کی بہتر طور پر حفاظت ہو سکتی ہے۔ یعنی جمہوریت جو ہوتی ہے وہ ایک بہترین طریقہ کار ہے جس سے عوام کے حقوق کا تحفظ کیا جا سکتا ہے، ان کو ان کے رائٹس دلوائے جا سکتے ہیں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ شرح خواندگی بہتر ہونا چاہیے۔ لیکن ساتھ یہ بھی شرط رکھی گئی کہ تعلیمی یافتہ ہونے چاہیے لوگ۔ ڈبیٹ تو بہت لمبی ہوئی ہوں گی، یہاں بڑی تفصیلاً لوگوں نے خیالات کا اظہار کیا ہوگا، لیکن یہ جامع انداز کیا ہے کہ یہاں پر روزنامچہ لکھنے والے شخص نے اپنا روزنامچہ جو ہے اس میں مین بات لکھی ہے۔ اب ایک طویل تقریب کا حصہ بنے وہ، وہاں انہوں نے بہت سی تقریریں سنی، بہت سی باتیں سنی، لیکن جو اس کے اہم نکات ہیں ان کو بڑے جامع اور مدلل انداز میں یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ ناخواندہ معاشرے میں جمہوریت فائدے سے زیادہ نقصان کا باعث بنتی ہے۔ یعنی وہ ایسا ناخواندہ ہوتا ہے، پڑھا لکھا نہ ہونا، یعنی جس معاشرے میں جہالت ہوگی، لوگ تعلیم کے زیور سے آراستہ نہیں ہوں گے، ایسے معاشروں میں، جہالت والے معاشروں میں جمہوریت ایک اچھا نظام حکومت قائم نہیں کر سکتی، اس سے بلکہ نقصان پہنچتا ہے۔ تو اس سیمینار کے اندر جو اہم نکات ہیں وہ یہاں وہ لکھ رہے ہیں۔ یہ سیمینار اس اعتبار سے بھی اچھا رہا کہ شہر کے دانشوروں کے خیالات سے آگاہی ہوئی اور یہ روزنامچہ انہوں نے اپنا یہاں مکمل کر لیا۔ تو عزیز طلباء، آپ نے دیکھا کہ ایک سیاستدان کا صبح سے لے کر رات سونے تک کے وقت تک، صبح دوپہر شام رات تک، اس نے جو بھی واقعات ڈسکس کیے یہاں پر ہمارے اس روزنامچے میں ہمارے سامنے ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ تو دیکھیے جتنی بھی گفتگو ہوئی اس کے کردار کی عکاسی تھی، کوئی ایسی بات جو اس کی ذاتی، یہ ان کی ذاتی محسوسات تھے، جو فیلنگز تھی، جو انہوں نے وہاں محسوس کیا، جو کچھ دیکھا صبح سے لے کے رات تک، جو انہوں نے کام کیا، ان واقعات کو انہوں نے تحریری شکل میں رات کو اپنی ڈائری میں لکھا۔ تو یہ ایک روزنامچہ
بن گیا۔ تو بیٹا اس روزنامچے کو آپ نے تیار کرنا ہے۔ اگلا روزنامچہ بیٹا بے روزگار نوجوان کا روزنامچہ ہے۔ ہفتہ 6 جولائی 2020۔ آج کا دن بھی گزشتہ دنوں کی طرح بے رنگ رہا۔ اب یہ بے روزگار نوجوان کون ہوتا ہے؟ جس کو جاب نہیں ملتی، یعنی تعلیم مکمل کر لی ہے۔ ہر روزنامچہ اپنی ذاتی نوعیت کا ہوگا، اپنی ٹائپ کا ہوگا۔ تو اب ایک نوجوان جس کو جاب نہیں ملی، تعلیم پوری ہو چکی ہے، وہ اب اپنا روزنامچہ لکھتا ہے۔ تو کہتا ہے آج کا دن بھی گزشتہ دنوں کی طرح بے رنگ رہا۔ اخبارات میں ملازمت کے حصول کے اشتہارات دیکھے اور جہاں کہیں ملازمت ملنے کا امکان ہو سکتا تھا وہاں ملازمت کے حصول کے لیے درخواست اور کوائف نامہ روانہ کیا، اور پھر یہ امید دل میں بیدار ہوئی کہ شاید اب قسمت یاوری کرے اور ملازمت مل جائے۔ انجینئرنگ کیے ہوئے، نیکسٹ پیج پہ بیٹا دیکھیے، انجینئرنگ کیے ہوئے کئی سال سے زیادہ عرصہ بیت چکا ہے، یعنی وہ جو نوجوان بے روزگار ہے اس نے انجینئرنگ کی تعلیم مکمل کر لی ہے، لیکن ابھی تک ملازمت کے حصول میں ناکام رہا ہوں، یعنی ابھی تک اس کو نوکری نہیں ملی۔ اب تو والدین کی نظریں بھی شاکی محسوس ہوتی ہیں، یعنی والدین بھی شک کی نظر، ایسا لگتا ہے اس کو، یہ اس کے محسوسات ہیں کہ اب پیرنٹس بھی جو ہے وہ شک کی نظر دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے میں قابلیت شاید نہ ہو، تو یہ وہ اپنے اندر ایک ندامت محسوس کر رہا ہے، اس کا ذکر کر رہا ہے۔ وہ بھی سوچتے ہوں گے کہ جس بیٹے کی تعلیم کے لیے انہوں نے اپنا پیٹ کاٹا اور یہ خواب دیکھا کہ یہ پڑھ لکھ کر ان کے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرے گا، کرنے میں ان کا ممد و معاون ثابت ہوگا، وہ اپنی پڑھائی کی تکمیل کے بعد بھی اپنی ضروریات پوری کرنے کے قابل نہیں ہو سکا۔ یہ ایک بے روزگار نوجوان کے محسوسات ہیں۔ سارا دن گزرنے کے بعد اب وہ روزنامچہ لکھتا ہے۔ ملازمت کے اگلا پیراگراف دیکھیے بیٹا کہ ملازمت کے حصول کے لیے تگ و دو میں بعض اوقات لوگوں کے ہتک رویے بھی برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ ہتک امیز ہوتا ہے بیٹا توہین امیز، انسلٹنگ بیہیویئرز جو ہوتے ہیں۔ جب آپ ملازمت کے لیے تگ و دو کا مطلب ہوتا ہے بیٹا دوڑ دھوپ کرنا، ایفرٹ کرنا، کسی چیز کے لیے کوشش کرنا، محنت کرنا۔ تو ملازمت کے حصول کے لیے تگ و دو میں بعض اوقات، اکثر اوقات لوگوں کے ہتک امیز یعنی ان کے سخت رویے، بے عزتی والے ایسے رویے جسے ہمیں اپنی تذلیل محسوس ہو، برداشت کرنے پڑتے ہیں، سہنے پڑتے ہیں۔ آج بھی میں ایک جگہ انٹرویو دینے کے لیے گیا، انٹرویو لینے والے صاحب نے مجھ سے میرے پیشہ ورانہ تجربے کے بارے میں پوچھا، اور جب میں نے بتایا کہ میں نے ابھی تعلیم مکمل کی ہے اور ابھی ملازمت کے حصول کی کوشش کر رہا ہوں، تو انہوں نے استہزائیہ انداز ہوتا ہے بیٹا، بڑا ایک ٹاؤنٹنگ بیہیویئر ہوتا ہے، انسلٹنگ، بڑا طنز کے انداز میں مجھے تشریف لے جانے کے لیے کہا کہ میں یہاں سے چلا جاؤں۔ تشریف لے جانے کے لیے کہا، اور وہ کیوں کہا؟ کیونکہ اس نے بتایا کہ میں ابھی تعلیم مکمل کی ہے، ابھی جاب کی کوشش کر رہا ہوں، تو انہوں نے یہ انداز اختیار کیا۔ میں نے کہا بھی کہ جب نوکری ملے گی تو تبھی تجربہ بھی حاصل ہوگا۔ آپ میری تعلیمی کارکردگی دیکھ لیں، میری اسناد ملاحظہ کریں، لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ اس طرح کا رویہ وقتی طور پر دل برداشتہ بھی کر دیتا ہے، لیکن ضرورت مند کو بہت کچھ سہنا پڑتا ہے۔ یعنی اس شخص نے تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ، اس نوجوان کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا رویہ اختیار نہیں کیا، جس کا انہوں نے اپنے روزنامچے میں رات کو ذکر کر رہے ہیں۔ نیکسٹ پیراگراف بیٹا دیکھیے، آج کا دن اس اعتبار سے اہم رہا کہ شام کے وقت والد صاحب سے کافی دیر تک بات چیت ہوتی رہی۔ انہوں نے حوصلہ دیا، ہمت بندھائی کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ کے گھر میں دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں۔
امید پہ دنیا قائم ہے. یعنی والد صاحب کی طرف سے حوصلہ افزائی ملی، ہمت بندھائی انہوں نے کہ دل برداشتہ نہ ہوں میں. انشاءاللہ تمہیں بہت جلد ملازمت مل جائے گی. اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل رکھو، بھروسہ رکھو. اللہ پر بھروسہ کرنے کی بات کی گئی. وہ سوال کرنے والوں کو خالی نہیں لوٹاتا. ابا جان کی باتیں سن کر دل کو اطمینان سا ہوا. انہوں نے تاکید کی کہ کوشش جاری رکھوں، اللہ تعالیٰ ضرور مہربانی فرمائے گا. اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ ضرور بہتری کے امکانات پیدا کرے گا، یہ سطور قلم بند کر رہا ہوں کہ کل کا سورج ضرور کوئی خوشخبری لائے گا. تو یہاں پر اس نے اپنے لیے امید کا اظہار کیا. ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، یعنی کل کوئی نہ کوئی اچھی خبر مل جائے گی اور میری بے روزگاری کے دن ختم ہوں گے اور میں ایک بروز کسی جگہ پر کسی جگہ روزگار پر لگ جاؤں گا. عزیز طلباء، آج ہم نے اس لیکچر میں روز نامچے کے بارے میں بات کی، ایک دن کی ڈائری لکھنے کی بات کی، اس کے لیے چند ضروری ہدایات آپ کو بتائی گئیں اور کچھ ہم نے ماڈل روز نامچے آپ کو پڑھائے دو، تاکہ آپ کو جو ہدایات دی گئی ہیں اب آپ ان کو مطابق گھر میں اس چیز کی بھی پریکٹس کریں. ان روز نامچوں کو اپنے قلم سے اپنے ہاتھ سے لکھیے، اپنے انداز میں لکھیے، نوٹس میں سے تیار کیجئے تاکہ امتحان میں لکھنے پر ہم اچھے نمبر حاصل کر سکیں. اور بیٹا جو ہدایات دی گئی ہیں اسی کی روشنی میں رہتے ہوئے یہ مختلف ماڈل اگزامپلز ہم روز نامچے کلاس میں نیکسٹ لیکچر میں بھی آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، باقی جو ہمارے روز نامچے ہیں. اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر آپ سے بیٹا ملاقات ہوگی. تب تک آپ بیٹا ان ٹاپکس کی تیاری کیجئے. اللہ تعالیٰ آپ تمام بچوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ.